جی مجھے یاد ہے، میرے خیال ہے میں نے کمیونٹی سے جب بات چیت کرنا شروع کی تھی، وہ بھی آپ ہی کے سیکٹر کا، آپ ہی کے گروپ کا پروگرام تھا. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. تو بڑی یادیں تازہ ہوتی ہیں. بٹ زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، لارڈ نذیر صاحب، راجہ سونی صاحب آج بارسلونا کی جو کمیونٹی ہے وہ کشمیر سے اپنی وابستگی کا اظہار کرے گی ایک سینٹرل جگہ پہ، اس کو پلاسا کتالونیا کہا جاتا ہے. اور میرے خیال میں جو 2 بڑے گروپس تھے وہ اکٹھا ہو کے آج اظہار کریں گے. اس پروگرام کے بعد تھکن تو ہوتی ہے اور مشکل ہے، لیکن آپ اگر مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھیں تو یہ سب سے وہ کم ہم ان کے لیے آواز کھڑی کر سکتے ہیں، جا کے دکھا کے. ابھی شراز صاحب آپ نے ایک پروگرام میں بتایا ایک ایسی چیز جس کا ہمیں علم تھا کہ اسپین سے 6 یورپین ممبرز تھے جنہوں نے کشمیر کے حق میں وہ خط لکھا. تو آلریڈی آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے کشمیر کاز کے لیے وہ بہت ہے، لیکن اس سے بھی آگے جانے کی ضرورت ہے. لارڈ نذیر صاحب کے بارے میں بہت باتیں ہوئی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں شارٹلی کہ انہوں نے سخت مخالفت کے باوجود فلسطین، کشمیر اور وہ اسلامی کازز اٹھائے ہیں جن کو انگلینڈ میں اٹھانے کا فیشن نہیں تھا. وہ ہوتا ہے مرد مجاہد جو وہ کام کرے جو عام لوگ نہ کرتے. انہوں نے شاید ایک کیبنٹ پوزیشن بھی کھوئی ہے اس وجہ سے، اور پریشر اور سازشیں اور طرح طرح کی چیزیں برداشت کی ہیں. اور سر، میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ آپ نے تمام سازشوں کا مقابلہ کیا اور آپ برٹش جوڈیشری میں ہر چیز میں آپ سرخرو ہوئے، مقابلہ کر کے سرخرو ہوئے ہر چیز پر. اور جو لارڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ زندگی بھر لارڈ کا لقب رہتا ہے. انہوں نے خود ایک میٹر آف پرنسپل پہ، جس میں ایکچولی پرنسپلی ہی واز ابو آل دوز پیپل، انہوں نے ایک فیصلہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ پوری زندگی ایک ایسے کازز کے لیے گزاری جن سے کوئی منافع نہیں ملنا، اصول کی خاطر گزاری. سر، میرے الفاظ بہت کم ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ٹیکسی سیکٹر اس شہر کی سر ایک سینٹرل انٹلیکچوئل گارڈ بھی ہے. ایک تو ہے نا کہ سیاست کے بنا جو ڈیبیٹ ہے اس شہر کا کلچر جو ہے، اٹس ناٹ جسٹ دا کیب سیکٹر اینڈ دا کارڈیلٹی رائٹس اور یہ جو مدد کرتے ہیں وہ صرف نہیں ہے. ایک کلچرل جو اس شہر کا ایک سینٹرل کور ہے وہ ٹیکسی سیکٹر کرتا ہے. انٹلیکچولی سب سے اسٹرانگ، پڑھا لکھا سب سے زیادہ یہ طبقہ اس شہر کو ڈیفائن کرتا ہے. اور ایٹ اے پرسنل لیول مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جب میں نے ابھی معزز میزبان نے کہا کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے پاکستانیوں کی مدد کی، میں نے قانون کو بینڈ کر کے توڑ کے اس شہر کی خدمت کی ہے. ہر منسٹر سے لے کے، کیونکہ مافیاز تھے، ہر منسٹر سے لے کے باہر نائب قاصد تک میرے خلاف ای میلیں لکھی گئی. لیکن عام انسان نے اور جس میں اس سیکٹر سب سے آگے تھا، انہوں نے اپنے سینے سے مجھے ڈیفینڈ کیا. تو میں کبھی نہیں بھولوں گا جو پیار، جو محبت آپ لوگوں نے دی ہے اور اس شہر کو ڈیفائن کیا ہے. I will never forget. ویری بریفلی یہ سب چیزیں پہلے پتہ ہیں، لیکن پتہ نہیں انسان کتنی دفعہ ایکسپریس کر سکتا ہے. میں صرف وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو
کوئی قانون. اور ایک صاحب کچھ دن پہلے بیان دے رہے تھے کہ ہم فرسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں, ہمیں بڑی سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں. میں آپ کو صرف وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو کسی فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں, امریکہ, برٹن, اسپین, آئرلینڈ. تو جو میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں, جو میری ٹیم ہے جس میں فیمیلز ڈومینیٹ کرتی ہیں, انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو فرسٹ ورلڈ میں نہیں ہوتے. سب سے پہلے مجھے بتائیں فرسٹ ورلڈ میں کون سا ادارہ ہے, یا سیکنڈ ورلڈ میں, اور تھرڈ ورلڈ میں, جو اتوار کے دن فل پبلک سروس دیتا ہے؟ نام لیں. نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ تو کھلتا ہے. میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ فرسٹ ورلڈ میں کون کھلتا ہے. کیا امریکن ایمبیسی کھلتی ہے کہیں سنڈے کو؟ تو یہ قانون کے اندر نہیں ہے. پاکستان کا بھی کوئی ادارہ نہیں کھلتا. تو یہ آپ کے لیے کھولا. اور میں اپنی ٹیم کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کو جو آج بھی اس وقت کونسلیٹ میں بیٹھے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اتوار کو دوسری بات یہ ہے, ذرا اپنے دوستوں ساتھیوں سے پوچھیں, کائنڈلی فونز کو سائلنٹ پہ کر دیں, دوستوں ساتھیوں سے یہ پوچھیں کس شہر کا کونسلیٹ پاکستان انکوائری نہیں بھیجتا. بتائیے, کوئی ہے ایسا شہر جو پاکستان انکوائری نہیں بھیجتا ہر پاسپورٹ کی؟ بارڈر کراس کرے. اس پہ میری تمام پاکستان کی منسٹریوں کو شکایتیں لگائی گئی, لیکن وہ سب لوگ مجھے جانتے تھے. واشنگٹن سے جانتے تھے, ٹورنٹو سے جانتے تھے, لکھ کے ای میلیں یہ تھا کہ بیچارے انگریزی میں ڈرافٹ کر کے. آن دا مائک کہہ رہا ہوں, نہیں بھیجتا تھا, نہیں بھیجوں گا, کیونکہ انکوائری کا مطلب رشوت ہے, انکوائری کا مطلب سفارش ہے. یہاں پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, 2 منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ انسان پاکستان میں کس جگہ سے آیا ہے. انکوائری بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکا میرے سامنے کھڑا ہے, انکوائری میں اسلام آباد بھیجوں اس کو, 1 منٹ میں کرائم ریکارڈ آپ کا آ جاتا ہے. دنیا کا واحد ادارہ پاکستانی جو آپ کو امپادرمنٹ کے لیے, وہ بچے جو یہاں سڑکوں پہ خوار ہو رہے تھے, آپ تو بڑے لوگوں کو سب جانتے ہیں, آپ سب ویل سیٹلڈ ہیں. امپادرمنٹ کے لیے بچے یہاں سڑکوں پہ کپڑے خراب میرے پاس آتے تھے, 2 سال ہو گئے تھے. جس کے پاسپورٹ پھنسائے گئے تھے اوور رول پہ, میں اقرار کرتا ہوں, میں نے فورن منسٹر سے پوچھ کے ان سب کو مینول پاسپورٹ دیے. پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو امپادرمنٹ کے لیے, لوگوں کی مدد کے لیے مینول پاسپورٹ. بتائیں مجھے کوئی ایک ایگزامپل آپ کے پاس ہے تو مجھے کوٹ کریں. فیس بک پہ بھی لکھنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد. بتائیں مجھے. سر, the man in the red shirt, کھڑے ہو پلیز. عمران چودھری. اور مجھے فخر ہے, اس پہ بھی میری شکایت لگائی گئی. انٹیریئر سیکریٹری آئے یہاں جرمنی کے دورے پہ, ان کو ایک کونے میں لے جا کے بتایا گیا کہ یار یہ تو بندہ بڑا خطرناک ہے, بڑا کرپٹ ہے, یہ تو لوگوں کو یہ والے پاسپورٹ دیتا ہے. وہ مجھے جانتے تھے, ان کا بیٹا اکیڈمی میں میرا اسٹوڈنٹ تھا. انہوں نے مجھے فون کر کے جس نے شکایت لگائی, جو میری ویڈیو بھیجی, ساری انہوں نے مجھے ریٹرن کر. کہتے ہیں یہ دیکھو اچھائی کا انجام کیا ہوتا ہے. کہتی ہیں آپ کے ایک ہماری ہیلپنگ کمیٹی ہے, اس نے فیصلہ کیا کہ قیدی اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ قیدیوں کو نہیں ڈیل کریں. میں ان کا سمجھتا ہوں, ان کے پاس پاور نہیں ہے. عام انسان کو کونسلیٹ میں سیتا لینا پڑتا ہے, 2 کیٹیگریز کو سیتا نہیں لینا پڑتا, ایک پریزنر کو اور ایک مریض کو, وداؤٹ اپوائنٹمنٹ. مجھے دنیا کی کوئی ایسی جگہ بتائیں, کوئی فرسٹ ورلڈ کا ایسا کونسلیٹ, امریکہ, فرانس, جرمنی, میں گوروں کے کونسلیٹس کی بات کر رہا ہوں, جو قیدیوں کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے کونسلیٹ کے اندر آنے دیتے ہیں.
name it, tell me, کیا قیدی انسان نہیں ہے؟ میں نے ان کو پیرول کے لیے، ان کے ہر انسان کے پیرول کے لیے میں جیلوں کے اندر جا کے ان کے وارڈن سے لڑا کہ اس کو پیرول دے دو. ان کو جا کے کار پارکوں میں نے پاسپورٹ ایشو کیے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ کے بغیر پیرول نہیں ملتا. 2 سال 3 سال. اس کی کانسلیٹ کی جو لیگل جورسڈکشن ہے، کیونکہ قانون کی بات کی، اس کانسلیٹ کی لیگل جورسڈکشن ہے کیتالونیا. کیتالونیا کے بارڈرز کے اندر یہ پاکستان کو سرو کر سکتا ہے. وہ قانون بھی توڑ دیا. یہ کانسلیٹ تمام دنیا کے پاکستانیوں کو سرو کرتا ہے. آل آف یورپ، رشیا، اسکینڈینیویا، کہیں سے آ جاؤ. اس کانسلیٹ کے گیٹ پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. منع ہے. ایک یہ چیز منع ہے، اور کسی کو انلیگل ہونے کا تانا دینا منع ہے اس کانسلیٹ کے. باقی تو ہمارے انلیگل سے شروع ہوتے ہیں. مجھے امریکہ، برٹن، فرانس، جرمنی، اسپین، سعودی عربیہ، کسی ملک کا اپنا باہر والا ادارہ بتائیں جس کی دیواروں کے اوپر کونسل جنرل کا سیل فون لکھا ہو. پوری دنیا میں مجھے ایک جگہ بتا. لفٹ پہ بھی لگایا ہوا ہے کہ غریب آدمی کو کوئی پریشان نہ کرتا. مجھے کیوں لگایا؟ میں نے اس لیے لگایا کہ میرا سٹاف اگر نیچے کسی کے ساتھ، اور سٹاف کو بھی پتا ہے کہ سیدھا سر کے پاس پہنچ جائیں، لیکن اس کے ساتھ میں سٹاف کی بھی انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. عمان میں ہمارا ایمبیسڈر بہت قابل آدمی ہے، اس کا نام احسن وگن ہے. وہ لڑتا رہا جا کے گورنمنٹ کے ساتھ کہ میں نے کورونا کی باڈیز کو پاکستان بھیجنا ہے. اس کو بھی عمان والوں نے اجازت نہیں دی. پوری دنیا میں کہیں اجازت نہیں ہے. یہ وہ واحد شہر ہے جس نے کورونا کی باڈیز بھیجنا شروع کی. مجھے کوئی ایسا ادارہ بتائیں فرسٹ ورلڈ کا، میں اپنے پاکستان کی بات نہیں کرتا، مجھے فرسٹ ورلڈ کا کوئی ایسا ادارہ بتائیں جو کرونا کے پینڈیمک میں کھلا. کوئی ایک ملک بتا دیں جو کرونا کے اندر ہیں. یو ایس تو بہت آگے ہے نا. کیا یو ایس نے اپنا سفارت خانہ کھولا کرونا میں؟ 5-6 مہینے کے لیے سب آن لائن چلے گئے اور گھروں سے کام کرتے. یہ دنیا کا واحد ادارہ تھا جو آپ کو راشن کی تقسیم اور آپ کی ڈاکیومنٹس کے لیے، جس نے اپنے آپ کو کرونا کروایا لیکن آپ پہ دروازے باندھے. ہر انسان کو کرونا ہو چکا ہے. کانسلیٹ میں مجھے 2 دفعہ ہو چکا ہے. I got it twice. جب گورنر پریتو آئے تھے تو انہوں نے کانسلیٹ کا دورہ کیا. وہ کینٹین دیکھ کے کہتے ہیں یار میں نے زندگی میں کوئی کانسلیٹ نہیں دیکھا جس میں کینٹین ہو. دس از دا ڈیپٹی گورنر آف بارسلونا. پھر وہ پلے ایریا میں گئے. انہوں نے پلے ایریا میں کہا کہ میں نے یار آج تک بچوں کے کھیلنے کی جگہ، کانسلیٹ میں تو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں. دیز آر ہز ورڈز. آپ کا فون لے لیتے ہیں، آپ کو خاص گاڑیوں میں انتظار کرتے ہیں. کہتے ہیں میں کرتا ہوں. پھر بلاتے ہیں باری باری اندر، اور پھر نکلتا ہے تو اگلے کو آنے دیتے ہیں. کہتے ہیں پلے ایریا کہاں سے آ گیا؟ تو پھر انہوں نے فیمس سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نے ایسا انسانیت پسند ادارہ آج تک نہیں دیکھا. دس از دا ڈپٹی گورنر آف بارسلونا. میں نے بہت اور چیزیں، اتنی 20 چیزیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. دس از اباؤٹ کشمیر ٹوڈے. لیکن آج مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا. میں جو 14 چیزیں میں نے آپ کے لیے کی ہیں، ایکچولی 20 ہیں، میں آپ کی کمیونٹی کے لیڈرشپ کے ہاتھ میں پکڑا گیا. اس فنکشن میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے کہ یہ وہ اثاثہ ہے جو تم نے سنبھال کے رکھنا ہے. مجھے کیا ضرورت تھی کہ جب میں جاؤں تو پیچھے کی فکر کروں؟ کون کرتا ہے؟ وہ تو اگلے کو خوار کرتا ہے. تو میں نے وہ آپ کا اثاثہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. لاسٹ چیز، یہ شہر ابھی بھی سر بہت معافی کے ساتھ، ہماری پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم ہے لیڈیز کی، گجرات میں
لیڈیز آر فری, منڈی بہاؤدین میں فری, وہاں اس شہر میں لیڈیز کو سم ہاؤ ہڈن رکھا جاتا ہے. آپ کا پہلا 23 مارچ کا فنکشن تھا, اوریول اومروس کو سب جانتے ہیں, اس نے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پاکستانی لیڈیز کو پارٹیسپیٹ, پہلے بھی ہوں گے پروگرامز, لیکن اس نے کہا میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا. پھر میں نے آپ نے کبھی, آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بچیاں یہاں کرکٹ کھیلتی ہیں؟ میں نے اس فنکشن میں کرکٹ ٹیم کی 4 لڑکیوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے میڈل دی. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بچیاں کرکٹ کھیلیں؟ کیوں نہ کھیلیں؟ اگر پاکستان جس کا جھنڈا آپ ویئر کرتے ہیں اس کی ویمن کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کو ہراتی پھر رہی ہے باہر جا کے, ہماری بچیاں کیوں نہیں کھیلیں گی؟ اس لیے میں نے ان کو آنر کیا. کانسلیٹ میں نے تمام بچیوں کو بلایا, کیونکہ پاکستان بچیوں کا بھی ہے اور بچوں کا بھی ہے. وہ جو یہاں تقریر ہوتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں, ساری مائیں بہنیں بیٹیاں تو میرے کانسلیٹ میں کام کرتی ہیں. ڈیڈ باڈیز ماں بہن بیٹی کرتی ہے, کینسر کے کیسز اور موسٹ ڈیفیکلٹ کیسز ماں بہن بیٹی کرتی ہے, ہیلتھ ٹیسٹ ماں بہن بیٹیوں کے پاس ہے, آپ کی اکاؤنٹس اینڈ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ایک لیڈی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی خواتین شاید پاکستان کے مردوں سے بہتر پرفارم کر سکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک اثاثہ دے کے جا رہا ہوں. اگر میں نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی بات چیلنج ہوتی ہو, مجھے بڑی خوشی ہوگی وہ چیلنج قبول کر کے. سر, again I pay homage to you. I can't pay enough homage to you that you come here, you spend time with us, and I know میں ٹورانٹو میں سر کے ساتھ خندقوں میں کھڑا ہو کے میں نے کشمیر کا کاز لڑا. سر ٹورانٹو بھی جاتے تھے, وہاں اینٹی پاکستان گروپس کو انڈینز پلیکارڈ بنا کے دیتے تھے انڈین کونسل خانے والے سر کے خلاف. وہاں کی کمیونٹی کو بھی سر نے گیلونائز کیا, ٹی وی پہ جا کے اسکرین پہ کشمیر کا مقدمہ ہمیشہ لڑا, فلسطین کا مقدمہ ہمیشہ لڑا. یوٹیوب پہ پروگرامز ہیں, وہاں اینٹی پاکستان گروپس کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی جب سر جس دن تشریف لاتے تھے. تو آپ برائے مہربانی, آپ آج سر کی خاطر, میری خاطر نہیں, خود جائیں اس فنکشن پہ. وہ پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے, پاکستانی کونسلیٹ کا کوئی سوائے سپورٹ کے کوئی رول نہیں. میں بھی شاید جاؤں تو ایز اے گیسٹ جاؤں. وہ آپ کا پروگرام ہے, آپ کی کشمیر کے ساتھ یکجہتی ہے. آپ کی جب پکچرز جائیں گی کہ اسپین کے اندر اتنے لوگ نکلے ہیں, اگر تو لاسٹ کاز کے لیے جائیں, اگر وہ بالکل لاسٹ کاز, وہ جیتیں گے, دنیا تبدیل ہوگی. ویسے بتاؤں کہ بسمارک ایک جرمن چانسلر تھا, اس کے متعلق کہتے تھے جب گرنے کا وقت بھی آتا تھا تو وہ شان کے ساتھ گرتا تھا. There was a grace in his fall. کیسابلانکا نظم پڑھیں, اس لڑکے کو پتا تھا کہ میری بوٹ پہ آگ لگ گئی ہے, میں نے مرنا ہے, لیکن وہ سیدھا کھڑا ہو کے گیا, گر کے نہیں, مصالحتی کردار ادا کر کے نہیں, روز ایمان بیچ کے نہیں. جو انسان سیدھے راستے پہ ہو, جب مر بھی رہا ہو اس کو سینہ تان کے مرنا چاہیے. بہت باتیں کرنی ہیں آپ سے, بہت باتیں کرنی ہیں. آج موقع نہیں ہے, کوئی اتنی لمبی تقریر پہلے ہی کر لی. سر, آئی ایم سو سوری. I have a bond of love of my heart with them. I couldn't stop myself. I'm sorry.